وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وكما قال عليه الصلاة والسلام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ملتهمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على خیر الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد آج کی یہ عظیم الشان تقریب جو کہ ایک علمی مجلس کے عنوان کے ساتھ موسوم ہے اور جس کا مقصد ہمارے الفقہ الاسلامی فقہ اسلامی جو مجلہ ہے علمی اور تحقیقی مجلہ جو کہ فقہ اسلامی سے دلچسپی رکھنے والے طلباء اور اہل علم کا ترجمان ہے اس کی تعارفی تقریب کے طور پر انعقاد پذیر ہے. پہلا شمارہ محرم الحرام کا 1421 ہجری میں 2000 عیسوی اپریل مئی کے اندر اس کا اجرا کیا گیا اور پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہدار صاحب نے اس کا اجرا فرمایا اپنی زیر نگرانی. پہلے سال میں 8 مجلے نکلے، 12 پورے نہ ہو سکے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ جاری رکھا اور اب جولائی 2013 کا جو مجلہ ہے وہ میرے سامنے ہے. گویا کم و بیش 13-14 برس اس کو ہو گئے اور یہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اس میں بہت زیادہ مختلف حوالے سے مضامین شائع ہوتے رہے. تو یہاں تو ہم محترم اپنے مہمان ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنیں گے، وقت بھی بہت کم ہے، اور حضرت علامہ مولانا مسعود احمد غازی صاحب مفسر قرآن انہوں نے مختصر وقت میں مختلف پہلوؤں پر ہماری توجہ دلا دی ہے. جو فقیہ ہوتا ہے زمخشری کہتے ہیں العالم الذی یشق الاحکام ویفتش عن حقائقها. فقیہ وہ عالم ہوتا ہے وہ احکام کو کھولتا ہے اور اس کے حقائق کو واضح کر دیتا ہے، مسائل کو قرآن حدیث سے استنباط کرتا ہے اور فتاویٰ جاری کرتا ہے. تو فقہ کا جو علم ہے قرآن مجید کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں اور بار بار تفقہ فی الدین کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے اور ایک خاص طبقہ وقف ہو لیکن تفقہ فی الدین قرآن کہتا ہے جو دین میں تفقہ حاصل کرے اور پھر دعوت و تبلیغ کا کام کرے. اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے امت نے لکھتے ہوئے لکھا کہ یہ فقہا صحابہ ہیں اور ان کا درجہ دوسروں سے زیادہ ہے، ان کے فتویٰ کی زیادہ اہمیت ہے. وہ عبداللہ بن مسعود ہوں یا حضرت عبداللہ بن عباس ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، تسلسل کے ساتھ امت نے فقہ کو اور اجتہادی شان کو بیان کیا. اور آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرمایا کہ جب کتاب سے تجھے مسئلہ نہ ملے اور سنت سے بھی نہ ملے، جب انہوں نے کیا کہ مسئلے کا حل میں قرآن سے نکالوں گا پھر سنت سے، فرمایا اگر اس سے بھی نہ ملے تو انہوں نے کیا چاہے تو میرا ہی تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو اس سلسلے کو امت نے جاری رکھا اور فقہائے سبع جو مدینہ طیبہ میں موجود تھے، تابعین کی جماعت، یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور فقہ کا عظیم الشان سلسلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں بیٹھ کر ایک وسیع آپ نے حلقہ قائم کیا اور مختلف شہر اور مختلف ملکوں کے اندر صحابہ کرام پھیل گئے اور ان کے دروس اور حلقہ درس جاری رہے اور پھر فقہاء اور مفسرین کی جماعتیں آگے کام کرتی رہی اور کوفہ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو مدون فرمایا اور باقی مذاہب اربعہ پر ائمہ کا پھر امت کا اجماع ہو گیا اور یہ سلسلہ نہ صرف کتابوں تک محدود رہا بلکہ تاریخ نے اس حقیقت کو جانا کہ افغانستان کی سرزمین میں صدیوں تک فقہ حنفی نافذ رہی، سلطنت بغداد کے اندر فقہ حنفی نافذ رہی اور یہ برصغیر کے اندر ہمارے حکم
حکمران تھے فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اندلس کے اندر فقہ مالکی پر عمل ہوتا رہا، اور سلطنت عثمانیہ کے اندر جو ہے مجلۃ الاحکام العدلیہ یہ آخری کاوش کے طور پر سرکاری طور پر سامنے آتا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر کا فتاوی عالمگیری کئی جلدوں کے اندر ضخیم انسائکلوپیڈیا وہ بھی ایک سرکاری کوشش کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اجتہاد کا اور نئے نئے مسائل تہذیبوں کے بدل جانے، زندگی میں تغیر آنے، سائنسی ترقی کے ساتھ اور تہذیبوں کے ٹکراؤ کے ساتھ اور زندگی کے گلوبل ولیج بننے کے ساتھ مختلف ایجادات اور مختلف مسائل جو ہے ان کے حل کے لیے علماء کا بطور خاص جو ہے متوجہ ہونا اور ان مسائل کو حل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے اپنے اپنے دور کے اندر فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی حمادیہ ہے اور دیگر کتب فقہ ہے، کثیر تعداد میں انہوں نے کام کیا۔ حالات جیسے بھی رہے انہوں نے حالات کا شکوہ نہیں کیا۔ امام سرخسی کو جب کنویں کے اندر قید کر دیا گیا پھر بھی ان کی زبان سے فقہ کے موتی جاری رہے، اور کئی جلدوں کے اندر مبسوط کے نام سے کتاب آج بھی وہ علماء اور محققین کی لائبریریوں کی زینت ہے۔ ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، فقہاء کرام نے اس سلسلے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ جاری و ساری رکھا، اور جو ہے ہندوستان کی سرزمین میں قیام باشندہ پاکستان سے بہت قبل ہمیں جس رسالے کا نام ملتا ہے اور جو لائبریری کی زینت ہمیں نظر آتا ہے وہ الفقی کے نام سے ہے، جس کا سارا موضوع فقاہت کی اس سے نکلے ہوئے دو مختصر مگر جامع کتابیں دلائل و مسائل کے نام سے اور فقہ الفقی کے نام سے فرید بک سٹال سے چھپ چکی ہیں، اور مولانا محمد شریف کوٹلوی اور ہمارے مولانا بشیر صاحب بہت بڑے سلطان فائزین، ان کا خاندان کوٹلی لوہارا والا، وہ علماء اور محدثین فقہاء اور دیگر وہاں کے امرتسر کے علماء الفقی رسالہ نکالتے رہے، اور اس کے بعد ایک عرصہ دراز تک یہاں جمود طاری رہا۔ فقہاء جو ہے اپنا کام کرتے رہے، فتاوی رضویہ کی صورت ہو، فتاوی مصطفیہ کی صورت ہو، صدر الافاضل کا فتاوی ہو، مولانا ارشاد حسین رام پوری کا فتاوی ہو، فتاوی دیداریہ سید دیدار علی شاہ صاحب کا فتاوی ہو، فتاوی اجملیہ ہو، کثیر تعداد میں یہ فتاوی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، مگر ایک مجلہ کی صورت میں جو ماہانہ عصر حاضر کے مسائل پر اس انداز میں جو ہے ابھی ہمارے جناب مجیب احمد صاحب، ڈاکٹر مجیب احمد صاحب کی کتاب جنوبی ایشیا کے اردو مجموعہ فتاوی، یہ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی کے جو اردو فتاوی ہے ان کو ترتیب دے کر انہوں نے ایک عظیم الشان کتاب جو ہے وہ ترتیب دے دی ہے۔ تو یہ کام ہو رہا ہے، ہر مدرسے میں کام ہو رہا ہے، ہر جگہ پر کام ہو رہا ہے۔ ہمارے مولانا مسعود احمد غازی صاحب خود اور ان کے بھائی جان مفتی محمود صاحب، یہ بہت بڑے مفتی ہیں، ان کے والد گرامی بہت بڑے مفتی تھے، وہ کام کرتے رہے، بلکہ جو ان کے بزرگوں نے اور ہمارے محسن اور عظیم مربی مفتی جلال الدین قادری صاحب نے تفسیر لکھی احکام القرآن، اس کا موضوع فقہی آیات کو منتخب کر کے تو وہ لکھی ہے۔ تو الحمدللہ وہ اگر وکلاء تک، علماء تک اور جدید طبقے تک پہنچائی جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ کہ وہ فرماتے تھے ہم فقہ پڑھانا چاہتے ہیں قرآن کی تفسیر کی صورت میں، تاکہ جو پڑھے وہ قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن کے احکام کو سمجھ رہا ہو۔ اور آپ فقہ اسلامی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو فقہ القرآن کے نام سے احکام القرآن نظر آئے گی، یا جو ہے جسٹس کرم شاہ عزری صاحب کی جو ضیاء القرآن ہے وہ نظر آئے گی۔ پروفیسر نور احمد شاہداد صاحب نے اپنے رسالے کے اندر فقہ القرآن کے عنوان سے صرف جو ہے بطور خاص ان دو تفسیروں کو پیش نظر رکھا، اور ان کے اقتباسات آپ ان 13 برس کے اندر وہ نقل کرتے رہے۔ یوں تو یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے، فتاوی رضویہ کے بعد اتنا بڑا فتاوی اور اتنا بڑا محققین کی جماعت کا کام جو اعلیٰ حضرت نے ادارے کی صورت میں کیا نظر نہیں آ رہا، مگر اس کے باوجود مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جامعہ شریفیہ مبارک پور، وہ فرماتے ہیں میں وہاں بریلی شریف کے اندر ٹھہرا رہا تو میں نے جو ہے 11 سال 3 ماہ کے اندر 24,000 مسائل کے جواب لکھے، اور جن میں سے 10,000 کے مسائل پر مفتی اعظم ہند کے دستخط بھی موجود تھے۔
حاضرین محترم، یہ ایک عرصے سے جو جمود طاری تھا الفقی کو یاد کو تازہ کرنے کے لیے انہوں نے 2000 کے اندر عظیم الشان فقہ اسلامی کے نام سے ایک عظیم الشان مجلہ نہ صرف جاری کیا، اسے طلبہ تک پہنچایا، علماء تک پہنچایا، یونیورسٹیوں تک پہنچایا، محققین تک پہنچایا، اور محققین کو کھلے عام دعوت دی، اور اپنوں کی بے اتنائی بھی جاری رہی، مخالفین کی جو ہے مخالفت بھی جاری رہی، مگر یہ استقامت کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر نور احمد شاہ تاز صاحب جو ایم اے اسلامیات بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسلامیات بھی ہیں، LLB بھی جنہوں نے کی ہوئی ہے، اور کثرت مطالعہ ان کا جو مجلہ ہے یا جو ان کا اداریہ ہے، آج ہم رسالہ نکالتے ہیں، کبھی اداریہ آدھے صفحے کا اور کبھی 1.5 صفحے کا، کبھی یہ ہماری کیفیت ہے، مگر آپ فقہ اسلامی کے اداریہ جو ہے اداریات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو وہ بھی ایک مقالہ نظر آئے گا۔ عصر حاضر پر جدید انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، اور حاضرین محترم میں اس کے فقہ اسلامی کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعض جو عنوانات ہیں اس میں نے دیکھا کہ یہ ابھی سعودیہ والے ہمارے حدیث پر کتابیں چھاپتے ہیں، فقہ کا نام نہیں لیتے، مگر ڈاکٹر صاحب نے اپنے فقہ اسلامی کے اندر ایک مقالہ جو ہے وہ تحریر کروایا، سعودی کتب خانوں میں فقہ حنبلی کے کلمی نسخے، یعنی سعودی کتب خانوں کے اندر فقہ حنبلی کے کلمی نسخے موجود ہیں، اور وسائل کی کثرت ہے سعودیہ کے پاس، وہ فقہ حنبلی کے کلمی نسخوں کو شائع کرنے سے قاصر ہے، اور بلدیاتی نظام اور فقہ اسلامی اس پر ایک مقالہ موجود ہے، موجودہ بلدیاتی نظام الیکشن بھی ہونے والے ہیں، اور فقہ اسلامی عورتوں کا دودھ، یہ بھی آپ جو ہے جن سے گرہم آیا کے طور پر بک رہا ہے، اس پر گفتگو شرعی حیثیت، یورپ میں مسلمانوں کی شراب فروشی کی کیا حیثیت ہے؟ اب یورپ کے اندر کثرت کے ساتھ مسلمان جو بھی ہوٹل بناتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہاں شراب عام طور پر وہ رکھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور آپ نے صرف جو ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہ جدید انداز میں کام کرتے کرتے جدت پسند ہو جائے، نہیں، آپ نے اپنے ماضی کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھا ہے، اور آپ نے ایک بات کا وہ پیغام تقلید پر رفتگاہ محفوظ تر، کہ جو پہلے ہیں ان کی تقلید کرنا زیادہ محفوظ تر ہے۔ آپ کا یہ عنوان کہ روشن خیال محبین اجتہاد، جو اجتہاد کے داعی ہیں مگر روشن خیال ہے، فقہ ذخیرہ کو وہ پامال کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کی جو نصوص اور آئینہ نے جو قواعد بیان کیے ہیں ان کو چھوڑ کر آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے خواجہ رضی حیدر کے اس تبصرے کے بعد میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے طالب علم کا فقہ اسلامی پر تبصرہ کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ فرماتے ہیں خواجہ رضی حیدر یہ عظیم علماء کے گروہ کے جو ہے جماعت سے تشریف لا رہے ہیں، کچھوچا شریف کے اور دیگر جو مراکز ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ قائد اعظم اکیڈمی کے ایک عرصہ سے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے حلقہ میں فقہ اسلامی یہ اپنی نوعیت کا اس صدی کا پہلا مجلہ ہے، اس صدی کا پہلا مجلہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگ تو وہ ہے نعت سننے کے دنی ہیں، وہ تو وائزین کی خطابات سن کر سال بننے کے قائل ہیں، تو آپ نے ان کو کس طرف لگا دیا ہے؟ تحقیق کی طرف، جستجو کی طرف، اور کہنے لگے سوئے قطار کی قسم ناکہ بے زمام رہا، آپ یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ وہ ناکہ جو بے زمام ہو، جس کے کوئی نکیل نہ ہو، جدھر منہ آئے چل پڑے، آپ اس کو سیدھے رستے پر لا رہے ہیں، یہ وہ فریضہ ہے، یہ وہ فرض کفایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر نور احمد شاہ تاز کو ادا کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا، اور انہوں نے فقہ اسلامی کی جدید اشاعت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور ان کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے، کیونکہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کام کرتے رہے، طلباء کے اخراجات اٹھائے، طلباء کو کتابیں لے کر دی، کتاب اور ان کی کفالت کی، اور جو ہے ہزاروں لاکھ روپے اس پر آپ صرف فرماتے تھے، تو ڈاکٹر نور احمد شاہ تاز نے اس رسالے کو اپنی آمدنی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، اور آپ نے کوئی مراکز قائم نہیں کیے، اور آپ نے معاونین کی بہت بڑی کھیت تیار نہیں کی، کیونکہ آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ جو تحریک کرنے والی جماعت ہے وہی میری کھیت ہے، میرے مسلک کے لوگ لکھنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں، پڑھنے لگ جائیں، تو میں یہ سمجھوں گا یہ فریضہ ادا ہو گیا ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے فقہ اسلامی کا آغاز فرمایا، اور اسی طرح جاری
عظیم فقیہ، عظیم اسکالر، وہ شیخ زید اسلامک سینٹر کراچی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں، اور ان پر بڑے شدید حملے ہوئے، شدید پراپوگنڈا ہوا، مگر الحمدللہ وہ ناکام ہو گئے، اور ڈاکٹر صاحب اب بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا فرما رہے ہیں۔ اور میں یہ سارا ماحول دیکھ کر، قاری اجمل صاحب کی کاوشیں اور ڈاکٹر صاحب کا یہ طریقہ دیکھ کر کہ خود ہی رسالے لائیں، خود ہی تقریب کا انعقاد کرائیں، اور خود ہی جو ہے بیٹھ جائیں۔ ہمارے ہاں تو یہ روایت نہیں ہے، ہمارے ہاں تو کچھ اور روایت ہے، ہم دوسروں سے تقاضا کرتے ہیں۔ مجھے لیکن وہ بات یاد آ رہی تھی عطا اللہ شاہ بخاری کی، ان کے ہاں نظر آ رہی تھی کہ جو دن کو پیپا لے کر، ٹین لے کر اس کو بجاتا تھا اور دن بھر پورے شہر میں گردش کرتا تھا، کہ رات کو امیر شریعت رابع طریقت عطا اللہ شاہ بخاری کا خطاب ہوگا، اور ان کپڑوں میں کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا، اور رات کو جب منبر پر مجمع جمع ہوتا تو وہی بندہ جو دن کو ٹین بجا رہا ہے وہی منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تقریر سنا رہا ہوتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کارنامہ اور اس انداز کے ساتھ آپ نے ہمیں شہر کو جو ہے شرف بخشا، اور ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اعمال الابرار کا وہ شعر، جب حضرت محب الرسول مولانا عبد القادر بدایونی تشریف لاتے تو آپ نے یہ شعر پڑھا، اذا حلو تمسرت الایادی اذا راہو سار البصر بعیدا، کہ جب تاج الفہول محب الرسول مولانا عبد القادر بدایونی ہمارے بریلی میں تشریف لاتے ہیں تو یہاں کیا ہو جاتا ہے، یہ جنگل شہر بن جاتا ہے۔ وَإِذَا رَاهُ سَارَ الْمِصْرُ بَعِيدًا، جب وہ تشریف لے جاتے ہیں تو پھر وہی شہر ویرانے میں بدل جاتا ہے۔ تو انہوں نے ہمارے شہر کو، جیلم شہر کو زینت بخشی، اور یہاں جو ہے وہ ہمیں علمی گفتگو سننے پر اور اس رسالے کے ساتھ جو ہے پھر ہمیں وابستہ ہونے کی دعوت لے کر آپ یہاں تشریف لائے۔ یہاں سد ذرائع ہم جو ہے وہ کتابوں میں پڑھتے رہے، مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کا موضوع بنایا عصر حاضر اور سد ذرائع، یعنی ان ذرائع کو بند کر دینا جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، عصر حاضر اور سد ذرائع۔ اور اسی طرح امریکہ دنیا الفرقان کے نام سے ایک قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کیا، آپ نے اس پر بھی داریہ لکھا، استشراق کے خلاف آپ نے لکھا، مغربی میڈیا کے خلاف آپ نے لکھا، ضرورت و حاجت کی فقہی حیثیت پر آپ نے لکھا، اور شاہتمان رسول کو تحفظ دینے کی جو جرت ہے ہماری حکومتیں کرتی ہیں ان پر آپ نے لکھا۔ اسی طرح حنفی نظریہ استحسان جو ہے، استحسان کا جو نظریہ ہے آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ استنباط احکام میں مصالح مرسلہ کا جو مقام ہے آپ نے اس کو بھی جو ہے نقل فرمایا۔ اسلام دشمنی کے باوجود مغربی دنیا میں اسلامی بینکاری کا رواج، اس پر آپ نے لکھا، اور آپ نے یہ بھی لکھا کراچی میں اربوں روپے لوگ اسلامی بینک کے نام پر کما رہے ہیں۔ آپ نے اس پر لکھا اسلامی بینکاری اور نام نہاد اسلامی بینک، کراچی میں بیٹھ کر آپ نے یہ لکھا اسلامی بینکاری اور نام نہاد اسلامی بینک، وہ لوگ جو بڑے متقی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، وہ سود کے نام پر اس کو اسلام کا نام دے کر اربوں روپے کھا رہے ہیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب کا قلم، چونکہ آپ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت گر کی ملامتوں سے بے نیاز ہو کر کام کر رہے ہیں، اور حدود آرڈیننس پر جب نقب زنی کی گئی تو آپ نے جو ہے عنوان باندھا، کوئی حد ہے ان کے حدود کی، کوئی حد ہے ان کے حدود کی، اور اس پر آپ نے دلائل و براہین کے ساتھ ان کا نعت کا بند کیا۔ تحفظ ناموس رسالت کے تقاضے، جب رشدی کو برطانیہ نے سر کا خطاب دیا، اس پر بھی آپ کا قلم حرکت میں آ گیا۔ ذکیہ فوق العقدہ جو ہے اس پر آپ نے لکھا، کھیلوں میں ایک دوسرے کے سامنے رکوع کے بل جھکنا، آپ نے اس پر بھی لکھا کہ یہ ناجائز ہے۔ اور مصر کے علماء، بعض تجدد پسند علماء نے جب اسقاط جنین کے مسئلے پر وہ آگے نکل گئے تو آپ نے لکھا اسقاط جنین پر آپ نے لکھا کہ فحاشی کی طرف ایک قدم، اور ان کا تعاون کیا۔ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کے ذریعے کا مسئلہ، اس پر آپ نے لکھا۔ ایجنٹ کی کمیشن، یہ جو دلال ہے، یہ جو ایجنٹ ہے، اس کی کمیشن کی کیا حیثیت ہے، اس پر بھی آپ نے لکھا۔ رہ رکھی زمین سے نفع اٹھانا، اس کے بارے میں بھی دعا غرض ڈاکٹر نور احمد شاہکار صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے
اندر اس سلسلے کو جاری رکھا، ہماری سرمری کے باوجود، عدم تعاون کے باوجود وہ استقامت کے ساتھ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا جو پیغام تھا کہ جب تم ارادہ کر لو پھر اللہ پر توکل کرو، تو آج الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان زبانوں کے اندر ایک عرصہ دراز سے عربی کے اندر، انگریزی کے اندر، اردو کے اندر یہ مجلہ موجود ہے، اور اس کے کم و بیش 100 صفحات کے اوپر ہر صفحے کے اوپر کوئی ضرب المثل ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی فارسی مقولہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بیداری عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلک کا کام کرتے ہوئے فقہ حنفی کا جو کام ہے اس کو بھی آگے لائیں۔ المنبجی کی جو کتاب ہے وہ بھی آپ کی زیر نگرانی 7ویں صدی ہجری کے عظیم محدث اور فقہ حنفی کے عظیم مبلغ، ان کی کتاب اللباب بین السنت والکتاب، الجمع بین السنت والکتاب، اس کا ترجمہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، دیگر کتب تباہ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بس یہی گزارش ہے کہ ہم فقہ اسلامی اور دیگر جو کتب جیسا کہ میں نے احکام القرآن کا ذکر کیا ان کو عام کریں اور جدید دور کے مسائل